ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام، معزز سامعین، آپ بھی ایک مرتبہ بڑی ایمانداری کے ساتھ درود شریف پڑھنے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. کل رات 10 بجے سے لے کر اب تک مجھے 2 گھنٹہ مسلسل سونے کو نہیں ملا. تھکا ہوں، ٹوٹا ہوں، بروکن انٹو پیسز ہوں، لیکن نام آ گیا کہ غوث اعظم کا جشن ہے. تو وہ تو ولیوں کا کام چوروں سے نکال لیتے، تو اپنے بچوں سے کام نکالنے میں کیا تکلیف ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ اکبر. لیکن آیت کا ایک حصہ آپ سنیے اور پھر آگے میں چلتا ہوں مدینے سے بغداد. آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب. اس میں جو بنیادی کوشچن ہے، میں ابھی ٹوٹا پھوٹا ہوں تو ایسا بول رہا ہوں، جب کل ریسٹ لے لوں گا تو کیسا بولوں گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، بہت خوب. وہ یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ رسول، وہ کتاب مبین نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور ہے. یہ نور کیوں کہا میرے نبی کو؟ نبی کو نبی کہا ہوتا تو کیا حرج تھا؟ قد جاءکم من اللہ نبی و کتاب مبین. آیا اللہ کی جانب سے نبی اور روشن کتاب، آیا اللہ کی جانب سے رسول، کیا حرج تھا؟ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نبی ہے تو نور ہے. اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اسے معلوم ہے کہ نبی پہ کوئی بحث نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ رسول پہ بحث نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ نور پہ بحث کرے گا، ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ اکبر، ماشاء اللہ. یہ بات الگ ہے
کہ قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم آیتوں کا مطلب سیدھا سیدھا تمہاری سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ جب ہم اس آیت کا ترجمہ کریں تو ترجمے میں جو ظاہر ہو وہی خدا کی مراد ہو، اور جو خدا کی مراد ہو وہ ترجمے سے ظاہر ہو، تب وہ آیت محکم ہے اور اسی سے ایمان اور عقیدہ بنانا ضروری ہے۔ اور جس آیت کا ہم ترجمہ کریں مگر ترجمے میں جو نکل کے آ رہا ہے وہ خدا کی مراد نہ ہو تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کے معنی نکالو اللہ کا ہاتھ، کون مانے گا کہ اللہ کو ہاتھ ہے؟ اگر ہاتھ ہے تو کندھا کہاں ہے؟ کاندھا ہے تو سینہ کہاں ہے؟ چلے تھے خدا ماننے بت تیار ہو جائے گا۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مگر ید اللہ کا ٹرانسلیشن تو یہی ہے نا کہ اللہ کا ہاتھ۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے ید کہہ کے جو مراد دیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، یہ آیت متشابہ ہے، معنی کلیئر نہیں ہے، تو متشابہ میں شبہہ ہے اور شبہے سے عقیدے نہیں بنتے۔ جیسے آپ قرآن میں ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، نو ڈاؤٹ، بلا شبہ اللہ نور السماوات، زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثل نورہ، قرآن کہہ رہا ہے اس کے نور کی مثال، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نور ہے بے مثال۔ بتاؤ اللہ کی ہر چیز بے مثال ہے کہ نہیں؟ ذات بے مثال، صفت بے مثال، اللہ کا نور ہونا بے مثال۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا نور ہے بے مثال، اور قرآن دے رہا ہے بے مثال کی مثال، مسلو نور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلوں میں جو مسلو ہے اس کا جو ترجمہ ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے بھی متشابہ ہے، اس سے عقیدہ نہیں بنے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ بات میرے نبی نے کافروں سے کہی ہے، اور میرا نبی کافروں کی طرح بشر نہیں ہے، میرا نبی ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، غداروں کی طرح بشر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ترجمے کا ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، تو یہ آیت بھی متشابہ۔ سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو، وہ متشابہ سے جواب بناتے ہیں، ہم محکمات سے عقیدہ بناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہنشاہ خطابت۔ سبحان ایک نازک فرق بتاؤں، آپ تو بہت ہی علم و آگہی کے شہر میں رہتے ہو، اور یہاں تو داتا کی ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ جس دل میں داتا نہیں اس مولوی کو کچھ آتا نہیں۔ تو یہ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جب استاذ العلماء حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب کا کل سے میلہ لگے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ شاہ صاحب۔ سیر حاصل باتیں اس پر ہوتی رہیں گی، مگر ایک نازک سی بات بتاؤں۔ ٹھیک ہے، جس آیت میں رسول کو بشر مثلکم کہا گیا وہ متشابہ ہے، اور جس میں نور کہا گیا ہے وہ محکم ہے۔ اور دوسرا لطیف فرق یہ ہے کہ جب بشر کہلوانا ہوا تو رب نے نہیں کہا، نبی سے کہلوایا قل انما محبوب تم کہو، اور جب نور کہنا ہوا تو خود کہا، خود کہا۔ بات کیا ہے؟ اگر میں اپنی کوئی ایسی صفت سے اپنے کو بتاؤں جو چھوٹی ہو تو یہ مجھے ہی کو کرنا ہوگا،
جیسے میں تو پیدائشی ان پڑھ ہوں، یہ میں ہی بول پاؤں، دوسرے نہیں کہیں گے، حالانکہ سچ ہے، ہر آدمی پیدائشی ان پڑھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی پارلیمنٹ کا ممبر جب منسٹر ہو جائے کہ میں تو ایم پی ہوں، یہ وہی کہے گا، پبلک تو کہے گی یہ تو وزیر ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خارجہ ہے، وزیر اعظم ہے، حالانکہ وہ ممبر پارلیمنٹ پہلے ہے۔ عالم آدمی پہلے ہوتا ہے، غوث قطب بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو مولوی کہہ کے نہیں پکارتا، حالانکہ وہ مولوی ہوئے بغیر ہو بھی نہیں سکتا۔ درجے پرائمری پاس کر لو گے، انٹر میں جاؤ گے تو انٹر کلاس کے اسٹوڈنٹ کہلاؤ گے، گریجویشن کرو گے تو گریجویٹ کہلاؤ گے، پرائمری نہیں کہلاؤ گے، حالانکہ پرائمری کر کے ہی گئے ہو۔ تو ویسے ہی آدمی ہوتے ہیں، پھر آدمی سے بڑا مسلمان ہوتا ہے، مسلمان سے بڑا ولی ہوتا ہے، ولی سے بڑا نبی ہوتا ہے، نبی سے بڑا رسول ہوتا ہے۔ جب وہ رسول ہے تو انہیں مولوی کہہ کر کیوں پکاریں، اپنا بھائی کہہ کر کیوں پکاریں؟ کیا ان کا ہائی لیول بھول گئے؟ آپ کے لیول سے نیچے کوئی پکار لے وے، آپ کو ناراضگی ہوتی ہے کہ میرے محبوب جب تم اپنے بارے میں بولو گے تو لوگ خاکساری سمجھیں گے، میں بڑا ہوں، میں بولوں گا تو سند ہو جائے گی، اس لیے تم انا بشر مثلکم کہو اور میں من اللہ نور کہوں۔ لیکن پہلا سوال میں نے اٹھایا تھا کہ یہاں لفظ رسول کیوں نہیں ہے، لفظ نبی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں کتاب مبین ہے، ساتھ میں کتاب ہے، اور کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی۔ توجہ، کتاب اندھیرے میں nobody can read book in darkness، اندھیرے میں کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ خدا یہی بتانا چاہتا ہے یہ ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ ایسی ویسی روشنی میں پڑھو، یہ کتاب اللہ ہے، اسے رسول اللہ کی روشنی میں پڑھنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہزادہ غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر۔ تو جن لوگوں نے قرآن کو نبی کے نور میں دیکھا، نبی کی روشنی میں دیکھا، صدیق بن کے چمکے، علی بن کے آئے، ائمہ طاہرین بن کر آئے۔ کسی نے امام اعظم کہا، کسی نے ایسے کو غوث اعظم کہا، کسی نے خواجہ اعظم کہا، کسی نے داتا گنج بخش کہا۔ جب تک سنی مسلمان نور محمدی میں قرآن پڑھتا رہے گا، شیخ الحدیث آتے رہیں گے، استاذ العلماء آتے رہیں گے، کاملین آتے رہیں گے، چشتیہ کا سلسلے بہشتیہ چلتا رہے گا۔ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ سلسلے کی بات ہے، علماء اور بھی ہیں، کتابیں انہوں نے اپنے رنگ میں پڑھا تو کچھ اور ہو گئے، لیکن جب احمد رضا نے نور محمدی میں پڑھا تو کنز الایمان دے کے جا رہا ہے، کنز الایمان دے کے جا رہا ہے۔ تم کو رسول کی محبت کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں قرآن کو دیکھنا ہوگا، ورنہ تم منمانی تفہیمات کرو گے، تنقیحات، توضیحات، تشریحات، وہ تفہیم القرآن نہیں ہوگا، نافہمی قرآن ہوگا۔ اس لیے کہ انشاء پردازی اور ہے، انشاء پردازی اور ہے، نبی کی غلامی اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ غازی ملت۔ اب تھوڑی سی توجہ آئیے، بہت ذہانت کی بات ہے، سائنٹیفک بات ہے، صرف یہ مت دیکھا کرو کہ یہ پیڑ اتنا شاندار کیسے ہے، اس کی جڑوں میں جاؤ، بیج کیسا ہے، کی جڑوں میں جاؤ، مٹی کیسی ہے، آب و ہوا کیسی ہے۔ بہت تڑپتے ہیں ہماری طرف
بنگال بہار والے کہ کاش ہمیں پاکستان کی باسمتی چاول مل جائے. ملتا ہے، بوتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں کیونکہ بیج تو اچھا گیا، زمین موافق نہیں ہے. بہار کی زمین، بنگال اور آسام کی زمین موافق نہیں ہے، باسمتی نہیں پیدا ہوا. زبردست کھجور ہے بصرہ کی، لیکن اگر اس کو سندھ میں لا کے بو دو گے تو افسوس ہوگا تمہیں بھی، اور سب سے زیادہ افسوس اس بیج کو ہوگا کہ میں کس زمین میں آ کے دھسا دی گئی. تو بیج اچھا ہو اور زمین اچھی ہو تو فصل اچھی ہوتی ہے. بیج علی ہو، زمین فاطمہ ہو تو فصل کی نسل کیسی ہوگی؟ وہ علی جو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دے تو 70 اونٹوں پہ آ جائے. جب بیج ایسا ہو اور وہ فاطمہ جو جنتی حور ہو، حوری انسان ہو، حوری انسان کی صفتیں ہوں، وہ پھر اس سے جو نسل ہوگی. یہ میں مختصر میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اینڈ آئی وڈ لائک ٹو انوائٹ فل اٹینشن آف ینگسٹرس. میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا. میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، میں تمہاری عادتیں جانتا ہوں. 30-40 ملکوں میں جا چکا ہوں، اس لیے خصلتیں جانتا ہوں. 5 بر اعظم میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، اس لیے تمہاری ہیبٹس جانتا ہوں. آج میں آپ کی توجہ اس تاریخی اجلاس میں چاہوں گا. ایک نوجوان مجھے یاد آیا، اس سے آپ لیسن لیں گے، سبق لیں گے. وہ نوجوان چلا، بھوک کی شدت ہے، کچھ کھانے کو آس پاس نہیں. پانی میں بہتا ہوا ایک پھل نظر آ رہا ہے. بے ساختہ بغیر انوائلنٹری ایکشن، بغیر سوچے سمجھے. بھوک زیادہ تھی، پریشر میں تھے، اٹھایا کھایا، پورا سیب اندر گیا، سکون محسوس ہوا. لوگوں کو بھوک میں خدا یاد آتا ہے، اس نوجوان کو سکون میں خدا یاد آیا. وہی تو بندہ ہے جو سکون میں مولا کو یاد کرے، تاکہ سکون سے یاد کرے. بے چینی میں یاد کرے گا، یاد میں بھی بے چینی ہوگی، پر یاد تو کرو. یاد آیا اور یہ آیا، یہ میں نے کیا غضب کر ڈالا. میں تو اس پھل کا مالک نہیں تھا، خریدا بھی نہیں، مالک بھی نہیں، اور کھا گیا. تو یہ جائز کہاں ہے؟ بے چینی اب ہو رہی ہے، شریعت پر عدم استعمال کے احساس نے بے چین کر دیا. یہ بھی کیا اجلت تھی، کیا جلد بازی تھی، اجازت لے لیتے مالک سے، پر اب کھا گئے. توجہ چاہوں گا نوجوانوں، کسی کھانے کو پیٹ میں جانے کے بعد جب ڈائجسٹو سسٹم شروع ہوتا ہے، ہاضمے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو ایک بہت ہی کڑوا ڈراپ، ایک بوند پیٹ میں نکلتی ہے جو پیپسین کو پیپٹول میں بدلتی ہے. اور اس طرح سے وہ لبدی جب بن جاتی ہے تو اس کو وہ آنتوں میں بھیجا جاتا ہے. آنتیں اسے ابزارب کرتی ہیں، لکوڈ فارم کو وہ کڈنی کی طرف، اور بقیہ کو وہ خروج کے لیے آنتوں میں اور آگے بڑھا دیا جاتا ہے. پھر کڈنی اسے صاف کرتی ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے یورینل میں چلا جاتا ہے، اور ضروری اجزاء کو خون میں بدلنے کے لیے آگے کر دیا جاتا ہے. پھر بعد میں وہ خون بنتا ہے. اس عمل میں 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. اس نوجوان کو یہ پریشانی تھی کہ بلا اجازت جو میں نے پھل کھا لیا ہے، اس سے پہلے کہ میرے بدن میں وہ خون بنے،
مجھے توبہ کر لینی چاہیے، معافی کر لینی چاہیے، تلافی مافات کر لینا چاہیے۔ اب غور کرنے لگا کہ اس کا مالک کون ہے، تو دیکھا کہ دریا کے اس پار سیب کا باغ ہے، وہیں سے یہ ٹپکا ہوگا، بہ کر کے ادھر آیا ہوگا، وہ تیرتا ہوا، زندگی کو داؤں پہ لگاتا ہوا، لہروں سے ٹکراتا ہوا اس پار سے اس پار پہنچا، اور جا کر کے وہاں داخل ہوا تو دیکھا کہ اسی سیب کے باغ میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ میں مختصر اسے بیان کروں گا کیونکہ اس واقعے کو آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں جو رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں اس کے لیے دہرانا پڑ رہا ہے۔ وہ گئے بزرگ سے ملے، ان کا کیا بات، آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ ہاں۔ وہ آپ کا ایک پیڑ جو ہے وہ دریا کی طرف جھکا ہوا ہے؟ ہاں۔ اس سے ایک پھل گر گیا تو کیا ہوا؟ گر کے بہ گیا؟ ہاں بہ گیا تو کیا ہوا؟ وہ ادھر گیا، میں نے اسے کھا لیا۔ اچھا تو کیا ہوا بھائی؟ بہ رہا تھا، تم نے کھا لیا، بغیر اجازت کے کھایا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نوجوان کا یہ بولنا کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بوڑھے نے اپنی سمجھ کی آنکھیں کھولی اور دیکھا اس کم عمری میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، خوف خدا اس درجہ ہے کہ لاشعور میں کھایا ہوا پھل احساس دلا رہا ہے۔ پیروں پہ گر پڑا، مجھے معاف کر دو، اس سے پہلے کہ کھایا ہوا سیب خون بن جائے، میرے بدن میں کوئی حرام کا خون نہیں ہونا چاہیے۔ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، جو کہیے وہ کروں گا۔ ایسا گڑ گڑاتا ہوا جب دیکھا تو تجربے نے آنکھیں کھولی، کہا ایسا بڑھیا ماڈل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ So quite young and too much fear of Allah in his heart. ایسی خشیت، اتنا خوف خدا، یہ تو بہت ہی سانچے میں ڈھلا ہوا نوجوان لگتا ہے۔ مختصر یہ کہ میں معاف تو کر دوں گا مگر میری ایک کنڈیشن ہے، تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ آپ معاف کر دیں گے؟ ہاں بالکل معاف کر دوں گا اگر میری بیٹی کے شوہر بن جاؤ، میرے داماد بنو۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن سنو، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، یہ اوصاف حمیدہ ہے اس کی۔ اگر اس سے شادی کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ نوجوانوں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تم نے سوچا تمہاری جب شادی کا وقت آتا ہے تو کیا تم اپنے ماں باپ کے کہنے پر کسی اندھی لولی لنگڑی بہری سے شادی کرو گے؟ جو نہ ہوا اپنے باپ کا وہ کیسے ہوگا آپ کا؟ لیکن اس بوڑھے کا کہ باغ کا انجانے میں کھائے ہوئے پھل پر صرف گناہوں سے بچنے کے لیے ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے پر وہ نوجوان تیار ہو گیا جو اندھی ہو، بہری ہو، لولی ہو، لنگڑی ہو۔ اس لیے کہ وہ اندھی ہو، لولی ہو، لنگڑی ہو، چاہے جیسی ہو، اسی دنیا تک تو ہے، لیکن اگر میں پاک صاف ہو گیا تو یہ سلسلہ آخرت تک ہے۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور جب وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئے تو جانتے تھے اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، لیکن سنت ہے سلام کرو، نہ سنے گی نہ جواب دے گی، بٹ اٹ از سنت فرام مائی سائڈ۔ گئے السلام علیکم، ان کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھبرا گئے، چہرہ دیکھا تو ایسا لگا جیسے ماہ کامل اسی ذات میں مکمل ہوا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ کہکشاں اپنا سارا نور اسی میں جمع کر چکی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنت کی بہاریں چہرے سے بالائے لے رہی ہوں، اتنی حسین و جمیل عورت۔ ڈر گئے، انجانے میں پھل کھایا تھا تو لولی لنگڑی ملی، یہ میری بیوی ہو نہیں سکتی، کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ بھاگ کر سسر کے پاس آئے، بولے آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے،
اور وہ تو ماشاءاللہ کامل الحیا ہے، صاحب الایمان ہے، نظروں میں عرفان ہے، سیادت کی شان ہے، فاطمہ کی جان ہے، اللہ میں ہربان ہے، نبی کا اس پہ فیضان ہے، اور آپ کہتے ہو اندھی لولی لنگڑی ہے تو وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی. بولے وہی تیری بیوی، وہی میری بیٹی ہے، اسی سے تیرا نکاح ہوا ہے. میں نے اسے اندھا اس لیے کہا کہ پیدائش سے لے کر آج تک اس بچی نے حرام دیکھا نہیں. بہرا اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کوئی شریعت کے خلاف لفظ سنا نہیں، شریعت کے خلاف کچھ بولی نہیں ہے تو گونگی ہے، شریعت کے خلاف کبھی ہاتھ نہیں اٹھا تو لولی ہے، اور شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھا تو یہ لنگڑی ہے. جب مرد خدا سے ڈرنے والا ایسا ہو اور عورت پاکیزگی میں ایسی ہو تو دونوں کو جمع کر دیا جائے تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور شہنشاہ خطابت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. آئیے دوسرے مشہور واقعے کی طرف لے چلوں. واقعہ وہی ہے جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے مسلمانوں کے درمیان. تاکہ واقعہ جب مانا ہوا ہے تو نتیجہ تو ماننا ہی پڑے گا. واقعہ میں دوہرا دیتا ہوں، نتیجہ میں نکالوں گا، اسے آپ کو ماننا پڑے گا. اور وہ یہ ہے، ایک تو یہ واقعہ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، اس کا نتیجہ بھی ماننا پڑے گا. اب دوسرا واقعہ، والدہ کا کہنا ہے کہ دودھ پیتے زمانے میں بھی عبد القادر جیلانی نے رمضان میں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا اور جب تک افطار کا وقت نہیں آتا، اس درمیان کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا. یہ واقعہ ہے نا، نتیجہ مجھ سے لو. یہ ایسا ہے کہ وائی چیز سو، اور وہ یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک خاص وقت سے لے کے ایک خاص وقت تک کھانے پینے، بیوی سے کئی ایسی چیزیں جو جائز ہیں انہیں روک دیتا. اور یہ روزہ تب ہے جب عاقل و بالغ ہو، جس پہ روزہ فرض ہے. کس پہ روزہ فرض ہے؟ نماز کس پہ فرض ہے؟ یہ مکمل جواب نہیں آتا. ہمارے ہندوستان میں بہت سارے عاقل و بالغ ہیں، نماز فرض ہی نہیں ہے. سونیا گاندھی پہ نماز فرض نہیں، راہل گاندھی پہ نماز فرض نہیں، ملائم سنگھ پہ نماز فرض نہیں. کہ یہ عاقل بالغ نہیں ہے. یہ دھوکے سے باہر آؤ. ہر عاقل و بالغ کا حق نہیں ہے کہ نماز پڑھے. کیا بش کو پر نماز فرض ہے؟ نہیں نا. اسرائیلیوں پہ، ہندوؤں پہ، عیسائیوں پہ نماز فرض ہے؟ کیا ان میں کوئی عاقل بالغ نہیں؟ کیا یہی دھوکہ دیا جاتا ہے؟ عاقل بالغ پہ نماز فرض ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مومن ضروری ہے. مومن ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مگر مومن ہونا ضروری. یہ نماز چاہے جتنی فرض ہو ہے پلر. الصلاۃ عماد الدین، پریئر از اے پلر آف ریلیجن. نماز دین کا ستون ہے. ستون مانے کھمبا ہے، پلر ہے. تو پلر گاڑو گے کہاں؟ ستون ہے تو اسے کھڑا کہاں کرو گے؟ زمین پہ. تو ایمان ہے زمین، عقیدہ ہے زمین، نظریہ ہے زمین، نماز ہے کھمبا. ابے جس کے پاس ایمان ہے وہ نماز کا کھمبا گاڑے گا، اور جس کے پاس ایمان کی زمین نہیں ہوگی ان نماز کا کھمبا لیے ہوئے شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گھر گھر، مسجد مسجد دوڑے گا. دوڑنے دو.
اسی سے ہم سمجھیں گے کہ زمین ہے نہیں. عاقل بالغ میں مومن ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا. مومن ہے عاقل نہیں ہے روزہ فرض نہیں ہے، مومن ہے بالغ نہیں ہے فرض نہیں ہے. غوث اعظم نہ بالغ ہے نہ عاقل ہے، تب کاہے کو روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیا کہنا، بہت خوب. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ چاند میں شبہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا بھائی ابو صالح جنگی دوست کے گھر کے بچے کو جا کے دیکھنا چاہیے. تو بچہ کیا کر رہا، چاند کا گڑبڑ چل رہا. یہ سب مشہور واقعات ہیں. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ دودھ پیتے زمانے میں کسی پہ روزہ فرض نہیں. پھر عبد القادر جیلانی نے روزہ کیوں رکھا؟ اے غوث الاغواث صاحب غوثیت کبریٰ قطب الاقطاب الانسان الکامل القطب الاعلی جہانگیر پاک غوث زمانہ، آپ نے دودھ پیتے دور میں روزہ کیوں رکھا؟ اب ان کی اولاد کا یہ حق ہے کہ بتاوے اس کے دادا نے روزہ کیوں رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور شہزادہ غوث الورا. علمی ماحول ہے اس لیے اس پوائنٹ کو میں نے یہاں چھیڑا ہے. اپنے ملک کے کئی حصوں میں بولتے ہی نہیں. کیا فائدہ بالنگ کروں، وکٹ بھی نہ ملے، باؤنسر رہے تو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. بالر بھی پریشان ہو جائے گا، 6 بال 6 کی 6 باؤنسر ہو جائے. بیٹسمین کو بھی مزہ نہیں ہے کہ اسے رن نہیں ملتا. تو ایسا یہ علمی ماحول ہے، اس لیے ہمت پڑ رہی ہے کہ اس نقطے کو آپ پکڑیں گے ضرور. ایک تو یہ درسی ماحول میں بات ہو رہی ہے، اور پھر علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ یہاں جلوگر ہے. کیا مزہ آ رہا ہے یار. ذکر غوث اعظم کا، سلسلہ غریب نواز کا، اور علاقہ پیر میرے کیا آپس کے محبت ہے. اور علاقہ پیر میرے لی کا. ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابے سالا کھیل علی کا، جماعت بنائے تو جماعت علی، سورج بنا دے تو مہر علی. اب ذرا غور فرمائیں. شریعت سب کو چلنا ہے، مشیت سب کو معلوم ہی نہیں. جب معلوم نہیں تو عمل کیا؟ اس وقت بتاؤ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ میں کھڑا رہوں یا بیٹھ جاؤں؟ نہیں معلوم، لیکن شریعت معلوم. ایک ہے شریعت، ہر مومن عاقل بالغ مکلف ہے، اس کی رسپانسبلٹی میں وہ فرض پورا کرے، واجب پورا کرے، سنت موقع نہ چھوڑے. اس کی ڈیوٹی میں شریعت، اور یہ اس پر نافذ ہوتی ہے جب مومن گھرانے میں پیدا ہو کر، مومن ہو کر عاقل و بالغ. بڑا تو ہوا لیکن پاگل ہو گیا، اسکرو ڈھیلا ہو گیا، مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. شریعت بولی جا، تیرے کو نماز روزے سے کوئی لینا دینا نہیں، تجھے نماز روزے سے عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے،
کفر بک دیا. بہت ساری قسمیں کفر کی. فنڈامنٹل آف اسلام سے جو بھی انکار کر لے. اب شریعت نے اچھا تو کفر بول کے مرتد ہو گیا, تیرے کو بھی اب نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں. اور آج کل ایسے ہی لوگ زیادہ مطلب رکھتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی مطلب نہیں. اب مثال کے طور پر نبی ہوتا ہے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں. ہر نبی ہے. کوئی نبی کسی نبی کا غلام نہیں. نبی کا غلام نہیں ہے. نفس نبوت میں سب برابر ہیں. درجات سب کے الگ الگ ہیں. درجات الگ ہیں, اعمال کے حساب سے فضائل الگ الگ ہیں. لیکن جو فی نفس ہی نبوت ہے اس میں کوئی کسی کا غلام. ہاں, امتی نبی کا غلام ہے. اسی لیے کسی نبی کو غلام آدم نہیں کہہ سکتے. نبی کو غلام موسیٰ نہیں کہہ سکتے. نبی کو ہم نبی کو غلام مصطفیٰ, غلام عیسیٰ, غلام ابراہیم, غلام احمد. واہ کیا کہنا, بہت خوب, واہ سبحان اللہ. اگر وہ نبی ہے تو غلام احمد نہیں, اور غلام احمد ہے تو نبی نہیں. تو اب نماز روزہ انہی پہ فرض ہے جو عاقل ہوں, بالغ ہوں, کفریات سے بچے ہوں, صہیونی قوتوں کے قدموں کو نہ چاٹتے ہوں, بھیک واشنگٹن سے نہیں لاہور کے داتا سے لیتے ہو. اپنے ایمان کو بچانا ہے تب نماز روزہ جو زکات ایوری تھنگ از کمپلسری اپان دیٹ پرسن ہو از اے مسلم, مومن, عاقل, بالغ. تو غوث پاک آپ کے مومن ہونے میں کون شک کرے گا, آپ تو ولی ہو. بٹ نابالغ ہونے میں آپ بھی تو انکار نہیں کریں گے. اس حالت میں آپ کو روزہ. تو سنو, ہم بھی پیدا ہوئے, میرا غوث بھی پیدا ہوا. فرق یہ ہے کہ ہم فطرت بشریت پر پیدا ہوئے, ہم ہیومن نیچر پر پیدا ہوئے, ہم انسانی مزاج پر پیدا ہوئے, انسانی طبیعت پر پیدا ہوئے, انسانی فطرت پر, ہیومن نیچر پر پیدا ہوئے ہیں. ہم پیدا ہوتے ہی ہیومن ہیں, بشریت کی صفت سے متصف ہیں. اب ہمیں آگے چل کے شریعت کے مطابق چلنا ہے. پیدا ہوئے ہیں بشریت پر, چلنا ہے شریعت پر. اسے یاد کرو زبانی. Put in the soft corner of your minds. ذہن کے پرامن حصے میں رکھ لو. ہم سب پیدا ہوئے ہیں فطرت بشریت پر, آگے چل کر شریعت کے مطابق چلنا ہے. پیدا ہوئے ہیں فطرت بشریت پر, آگے چل کر شریعت کے مطابق ہونا ہے. اور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں فطرت شریعت پر, آگے مشیت کے مطابق چلنا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, حضور غازی ملت زندہ باد. واہ سبحان اللہ. غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں فطرت شریعت پر, اب آگے چل کر انہیں مشیت کے مطابق چلنا ہے. قادریوں تم شریعت کے مطابق چلو, تیرا پیر مشیت کے مطابق چلے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. فرق کیا نکلا؟ ہم جب پانی پیتے ہیں تو شریعت کو دیکھتے ہیں, پیے کہ نہ پیے. شریعت بولی پی سکتے ہو, ٹھیک ہے, تو ہم پیتے ہیں. ہم روٹی کھانے کے لیے جب ہاتھ بڑھاتے ہیں تو شریعت کو دیکھتے کھائے کہ نہ کھائے. بولے کیا ہے, چکن ہے, مٹن ہے, ذبیحہ ہے کہ نہیں. ہاں حلال لوگ بولتے ہیں, حلال نہیں.
حلال نہیں سننے کو. حلال تو وہ تب تھا جب زندہ تھا. ہم حلال نہیں کھاتے, ہم ذبیحہ کا کھاتے ہیں. حلال کون کھائے گا؟ گائے دوڑ رہی ہے, حلال ہے کہ حرام؟ کھا جاؤ گے. میرے دروازے پہ کھسی بندھا ہوا ہے, حلال ہے کہ حرام؟ تو کیا اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ کھا جاؤ گے؟ ذبح کرو. تو حلال مت پوچھا کرو. یہ کوئی سرٹیفکیٹ دینا گوشت حلال ہے تو سمجھ لو بیوقوفی, بیوقوف بنا رہا ہے. ارے یہ تو جب جانور زندہ تھا تب حلال تھا. سور حرام, کتا حرام, بیل حلال. کیا حلال کھا جاؤ گے پوری کھال کے ساتھ؟ حلال نہیں کھاتے, ذبح کرتے پھر کھاتے. ذبیحہ نہیں ہوگا تو بھی حرام. تو ذبیحہ پوچھا کرو. ذبح کرتے اور ذبح کرتے ہیں نا, اللہ ہی کا نام لیتے ہیں. جب ذبح کرتے ہیں کس کا نام لیتے ہیں؟ کس کا ذکر کرتے ہو؟ اللہ کا. بسم اللہ, اللہ اکبر, بسم اللہ, اللہ اکبر. نبی کا نام لینا مت. ایسے موقع پر میرے رسول کا نام مت لینا. بسم الرسول نہیں, ممنوع, حرام, غلطی مت کرنا. کیوں؟ ارے رسول کا نام اور ایسے موقع پہ. توجہ, رسول کا نام اور ایسے موقع پہ. سن ذرا وہ جانور کے سائڈ سے سوچنا. کاٹ رہا ہے تو, چھری چلا رہا ہے تو, اس پہ کیا گزر رہی ہے؟ یہ جبر, یہ قتل, یہ ذبح, یہ کلنگ, یہ کٹنگ آف نیک. خون بہ رہا ہے, تڑپ رہا ہے, جان نکل رہی ہے. یہ مقام غضب ہے, یہ مقام قہر ہے. تو میرا اللہ رحمان و رحیم ہے, تو قاہر و قہار بھی ہے, جبیر و جبار بھی ہے. تو ایسے مقام غضب میں قاہر و قہار کا ذکر کرو تو مناسب ہے رحمت للعالمین کا نام نہ لینا. نادان جان لینے کے لیے رسول کا نام نہیں لیتے, جان بچانے کے لیے نبی کا نام لیتے ہیں. مگر ایک بات سامنے حضور, اب کیا بتاؤں. ایک تو کوئی حسین مل جائے تو مزہ آ جائے, اور حسین کی کیا قیمت ہوتی ہے, کیا عظمت ہوتی ہے. قلب زلیخا ہو تو سمجھ میں آئے. اور وہ حسین اگر دین کا ہو. حسین بہت سارے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. کافی لڑکے جانتے ہوں گے نا, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ. کتنے حسین آئے چلے گئے پتہ نہیں چلا. کیوں؟ وہ دنیا کے حسین کے, دنیا ٹیمپوریری, تو ان کا حسن بھی ٹیمپوریری. لیکن جو دین کا حسین ہوگا تو جب تک دین ہوگا تب تک حسین ہوگا. تو یہ نقطہ میں حضرت کو نظر کرنا چاہتا ہوں, یہ نظر کرنا چاہتا ہوں استاذ العلماء کی بارگاہ عالی میں, کہ اس سے پتہ چلا کہ بندہ جب بھی ذبح کرے گا نعرہ تکبیر. سارے حضرات اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں. سارے حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ سارے حضرات بیٹھ جائیں. امام اہل سنت کے شہزادے حضرت قبلہ مفتی توصیف رضا خان صاحب بریلی شریف سے آپ یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. سارے حضرات تشریف رکھیں تاکہ تمام پنڈال کے اہل سنت اپنے محبوب قائد کا دیدار کر سکیں. اور آپ بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور نبی اعلی حضرت, حضور
توصیف ملت. اور یہ کیا ہے؟ ہمیں لے کے نیچے بیٹھو یار. نعرہ لگاؤ ایسا کہ نعرہ اکھڑنے نہ پائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذبح کا نیچر معلوم ہو گیا. اب بیٹھ جائیے پلیز. جب ذبح کیا جائے گا، جو ذبح کیا جائے گا، جہاں ذبح کیا جائے گا، اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، نبی کا نہیں. مرغے کو ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ ہوگا، مرغی ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ ہوگا، بکری ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ ہوگا، بکرا ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ ہوگا، شیپ ذبح کریں گے، لیم ذبح کریں گے، بیل کا گائے بیل بھینس بسم اللہ اللہ ہوگا. اور چاہے سندھ میں ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے، پنجاب میں ذبح کریں گے تو اللہ کا نام لیں گے، ہند میں سندھ میں جہاں ذبح کریں گے. اور جس کو ذبح کریں گے. اب اردو اگر تم نے نہیں سمجھا تو کیا بنگلہ دیش سمجھے گا؟ جس کو ذبح کرو گے، جہاں ذبح کرو گے، جب ذبح کرو گے، جب کبھی ذبح کرو گے، تو پہچان ذبح کی یہ ہے کہ اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، نبی کا نہیں. تو ہم حلال جانوروں کو جب ذبح کرتے ہیں تو ہم اللہ ہی کا نام لیتے ہیں، نبی کا نہیں. اب ان کی جماعت کو دیکھو، جب سنیوں کے ایمان کو ذبح کرنے نکلتے ہیں تو وہ ذبح کرنے نکلے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کا نہیں. یا اللہ کہنے کو تیار ہے، یا رسول اللہ کہنے کو تیار نہیں. کیونکہ یا رسول اللہ کہہ کے ذبح کیا ہی نہیں جا سکتا، یا رسول اللہ کہہ کے ذبح کیا ہی نہیں جا سکتا، مارا ہی نہیں جا سکتا. بات یہ چل رہی تھی کہ کھاتے ہم بھی ہیں شریعت سے پوچھ کر، کپڑے پہنتے ہیں ہم شریعت سے پوچھ کر، تمام اعمال میں، اپنے حرکات و سکنات میں ہم شریعت سے دریافت کرتے ہیں. جب شریعت اجازت دیتی ہے تب کھاتے ہیں، جب شریعت اجازت دیتی ہے تو ہم پیتے ہیں، جب شریعت اجازت دیتی ہے تو ہم باہر نکلتے ہیں، جب شریعت اجازت دیتی ہے، جس بات کی اجازت دیتی ہے. تو ہم ہیں سنی مسلمان، شریعت میں چلتے ہیں، تب کھاتے ہیں جب شریعت اجازت دے، تب پیتے ہیں جب شریعت اجازت دے. مگر ایک وقت غوث الاغواث پر ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے منبر پر اعلان کیا کہ میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب تک خدا نہ کہے کہ عبد القادر پانی پیو، میں اس وقت تک روٹی نہیں کھاتا جب تک خدا نہ کہے عبد القادر روٹی کھاؤ. ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا، ایوری ولی اللہ is a shadow of any particular prophet. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اس نے اپنا روحانی سلوک کیا ہے. ایسے جلدی میں مثال دے دوں، جیسے حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے، جیسے مخدوم سمنانی غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی پرتوے عیسیٰ روح اللہ تھے. یہی وجہ ہے، پہچان یہ ہے کہ اس نبی سے جو معجزات ظاہر ہوئے اس کے پرتو سے وہی کرامتیں ظاہر ہوگی. لیکن میرا غوث، تمہارا غوث، سب کا غوث، جگ کا غوث، غوثوں کا غوث، قطبوں کا قطب، صاحب غوثیت کبریٰ محی الدین عبد القادر جیلانی پرتوے محمد الرسول اللہ ہے. قدم محمدی پر سلوک پورا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں.
اور جب تک سنیت کا جھنڈا لہراتا رہے گا، امام التقا امام النقا کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا، دنیا سلام عقیدت پیش کرتی رہے گی۔ آج بھی کسی کو ولی تب تک بننا نصیب نہیں ہوگا جب تک پروانے ولایت پر غوث اعظم کی تصدیق نہ ہو۔ کل بھی دور ان کا تھا، آج بھی دور ان کا ہے، ہم نمک حلال ہیں، جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ وآخر دعوانا احمد برکاتکم العالیہ آپ کے سامنے اپنے زرین نورانی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ کی خوبصورت گفتگو کے دوران اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث و فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نور نظر، حضور قبلہ علامہ مفتی صاحبزادہ توصیف رضا خان صاحب دامت برکاتکم العالیہ حضور والا یہاں جلوہ گر ہوئے۔ میں صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب اور جملہ یہاں کے اہل محبت اہل سنت کی جانب سے حضور والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس عظیم علمی اور روحانی شخصیت کا جن کے وجود کی برکت سے راولپنڈی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی شبانہ روز محنت کی بدولت دین کا کام کیا۔ حضور قبلہ عالم تاجدار گولہ سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور قبلہ مسلم امت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ جی مدظ العالی کو بچپن میں اپنی گود میں اٹھایا تھا اور مسکرا کے چہرے پہ کچھ پھونک کے پڑھا تھا، اور پڑھ کے فرمایا تھا کہ بڑی سعادت والا یہ خوبصورت چہرہ اور خوبصورت جبین ہے۔ تو حضرات گرامی یہ جو برکتیں ہیں یہ ساری تاجدار گولہ کی پاک نگاہ کا صدقہ ہے۔ آپ کی بدولت یہ شخصیات اس وقت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اپنے یہاں کے میزبان مکرم حضرت صاحبزادہ مقصود احمد صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک خصوصی بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب دامت برکاتکم العالیہ کے خوبصورت خیالات آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے۔ زیارت کیجئے، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے آپ کی زندگیاں گزر گئی ہیں، آپ نصیب والے ہیں آج اپنی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کے نورانی شہزادے کا دیدار بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا دامن انتہائی تنگ، میں اپنے ان محسنین بالخصوص بیرون ممالک سے بالعموم علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب اور قبلہ توصیف ملت علامہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا نام فرما رہے تھے، ہم نام لیتے رہے۔ آج الحمدللہ ان کا خون، ان کی تصویر مکمل طور پہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں غوث اعظم روڈ والوں، آج بھی اس بات پر اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ جب سے اس کا نام غوث اعظم روڈ رکھا گیا ہے یہاں پہ رونقیں اور بہاریں لگی ہوئی ہیں، اور میں ان بے غیرتوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مرید ہو گولہ شریف کا، مرید ہو موڑے شریف کا، اور پھر وہ چکری روڈ کا پرچار کرے، غوث اعظم کا نام مٹاتا پھرے۔ میں کہتا ہوں اس کو تھوڑا سا دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، اب میں نیک کو نہ دیکھو۔ میں بڑے معاشرف الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے۔ غوث اعظم کے نام پر جو شخص بھی انگلی اٹھائے گا خدا کی قسم بازی کار کے رکھ دیں گے ہم۔ دوسری بات سن لیں، جن لوگوں نے غوث اعظم روڈ چکری روڈ کٹوا کے اپنی زمین پہ لکھوایا دکانوں پر، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ قبلہ استاد العلماء، میں بچپن سے 12-13 سال کی عمر سے آپ کی سرپرستی میں پلا ہوں، آپ موجود ہیں، میرے والد گرامی کے ساتھی ہیں۔ ان کا نام میں نے اس پہ لکھا آپ کی اجازت سے، ان کے ہاتھوں سے 1-2 انعامات دلوا کے، اور اس کے باقی تمام حضرات جتنے بھی ہیں، ہماری جماعت کے قائد علامہ قاری غلام محمد چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ہاتھوں سے تمام حضرات لے کے جائیں گے جن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔
ہماری ملت کے اندر دینی حوالے سے کام کرنے والے حضرات میں سب سے زیادہ خدمت ایک کتہ تاریخ استخراج مادہ کے حساب سے اور شعر و شاعری کے حساب سے جو کام کر رہے ہیں، اس وقت ان کا نام ہے علامہ عبدالقیوم طارق جناب سلطان پوری صاحب. گزارش کروں گا تشریف لائیں گے اور توصیف ملت حضرت علامہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام وصول کریں گے. اب اس غوث اعظم روڈ کے اوپر جو اگلے سرے کے اوپر غوث اعظم کا نمائندہ اور اس کے نام کا تحفظ کرنے والا مجاہد ملت جناب چودھری آصف محمود صاحب آپ حجاز شریف تشریف لائیں گے اور علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب سے اپنا انعام وصول کریں گے. گجرات سے تشریف لائے ہوئے ماہر علم الآداب مادہ ہائے استخراج کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جانا پہچانا نام جناب صاحبزادہ پیر محمد فیض الامین فاروقی صاحب حضرت علامہ استاد العلماء غزالی دورہ علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب سے اپنا ایوارڈ وصول کریں گے. یہ شاہ صاحب نے ہاتھ لگا دیا، آپ کی اجازت ہے. قاری غلام محمد صاحب کو انشاءاللہ تمام حضرات یہ لے کے جائیں گے. پروگرام کے بعد ایک لنگر کا کھلا انتظام ہے، کوئی آدمی لنگر غوثیہ کے بغیر نہ جائے. دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک منقبت ہو جائے اگر توصیف ملت نہیں. حافظ محمد اویس تشریف لائیں گے اور بارگاہ غوثیت میں 3 شعر صرف بس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا اے ولی ابن علی پیروں کے پیر، ولی ابن علی پیروں کے پیر. سلام غوث اعظم جان عالم دستگیر، سلام جان عالم غوث اعظم دستگیر. ولی ابن علی پیروں کے پیر. سید السادات اے محبوب سبحانی سلام، سید السادات اے محبوب سبحانی سلام. عبد قادر یا محی الدین جیلانی سلام، عبد قادر یا محی الدین جیلانی سلام. سلام آسمان عشق کے بدر منیر، ولی ابن علی پیروں کے پیر. سلام جان عالم غوث الاعظم
دستگیر میرے سینے میں بھی شمع حرم رکھ دیجئے میرے سینے پر بھی شمع حرم رکھ دیجئے میرے شانوں پر بھی آپ اپنے قدم رکھ دیجئے میرے شانوں پر بھی آپ اپنے قدم رکھ دیجئے کھینچ دیجئے میرے ہاتھوں پر بھی آپ اپنی لکیر ولی ابن علی پیروں کے پیر ولی ابن علی پیروں کے پیر سلام جان عالم غوث الاعظم حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور غازی ملت توصیف ملت ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زندگی یا موت کا کوئی بھروسہ نہیں. میں کل ویسے بھی ہمارے شیخ بھائی عبد الوحید صاحب مجھے عمرے کا ٹکٹ بنوا کے دیا یہ انسائکلوپیڈیا اولیاء کرام کا صدقہ. میں ان کا مشکور ہوں کہ مدینے کے سفر کی تیاری کرائی. تو کل سفر پہ بھی جا رہا ہوں پرسوں, تو چاہتا ہوں کہ معاملہ اپنے سر سے ٹال کے جاؤں. کچھ دوستوں سے میں نے کہہ بھی دیا کہ زندگی کی سروس کافی ہو گئی, اب میں چاہتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ. میرے دو صاحبزادے ہیں, بڑے صاحبزادے ادارے کے منتظم اعلیٰ, مسجد کے انچارج امام, چھوٹے صاحبزادے خطیب اور مدرسے کے مدرس ہوں گے. میں ان دونوں کی جانشینی کا اعلان کرتے ہوئے صاحبزادہ علی احمد سے گزارش کروں گا وہ آئے حضور قبلہ شاہ صاحب کے قدموں کو ہاتھ لگا کے اپنے سر پر دستار فضیلت سجوائے. یہ سب یاد رکھیں کہ ہماری دستار بندیامی ہمارے والد گرامی کے بعد قبلہ شاہ صاحب کے ہاتھوں میں. ہمارے جنازے شاہ صاحب پڑھاتے رہے اور ہمارے بزرگوں کا ان کا آج تک 50 سال سے تعلق چلا آ رہا ہے. یہ اہم کام اس لیے کروا رہا ہوں کہ آئندہ زندگی آپ کا ادارہ ہی اس ادارے کی سرپرستی کرے گا انشاءاللہ. ہمارے شیخ طریقت ہے حضرت قبلہ شاہ کپتان شاہ جہانی صاحب اسلام آباد سے, انہوں نے کچھ کتابیں بھیجی ہیں حضرت توصیف ملت کے لیے. میں آپ کی خدمت میں کتاب حضرت شاہ جہانی صاحب کی طرف سے سید قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے لیے ایک کتاب شاہ جہانی صاحب نے بھیجی ہے. بعد از نماز عشاء سبزی منڈی کی اس عظیم جامع مسجد میں جہاں سے آج سے 50 سال پہلے حضور مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے برادران اور اپنے بزرگوں کے ساتھ مل کر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کی بنیاد رکھی. وہاں پر انشاءاللہ کل بعد از نماز عشاء سبزی منڈی کی اس جامع مسجد میں عظیم الشان پروگرام ہوگا جس میں یہ دونوں نورانی شخصیات تشریف فرما ہوں گی اور ساتھ ساتھ خطیب پاکستان علامہ محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ کے نور نظر حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی آپ بھی وہاں پر تشریف فرما ہوں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان نورانی شخصیات کا خطاب آج آپ سن چکے ہیں. ایک شخصیت کو اور دوسری شخصیت کا میں اعلان کرنے لگا ہوں اور کل انشاءاللہ کوکب نورانی صاحب بھی ہوں گے. تو استاد جی کی جانب سے تمام دوستوں سے
یہ درخواست بھی ہے اور تمام دوستوں کو دعوت بھی ہے کہ اس عظیم علمی مرکز میں ضرور تشریف لائیے، نعرہ بلند کیجئے، آنکھوں سے حضور والا کا دیدار کیجئے، زبانوں سے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس شخصیت کو سنیے کہ جس کے بزرگوں نے اس ہندو پاکستان میں یا رسول اللہ کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ آج اگر ہم سننی ہیں تو اعلیٰ حضرت کے صدقے سے سننی ہے، آج اگر ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ اے یا رسول اللہ کہنے والوں، اپنے محبوب قائد کا خوبصورت استقبال کرو، اللہ رسول کا نام بلند کرو، اس کے بعد حضور والا کے خطاب شروع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جاری رہے گا۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خوف عليهم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، اسٹیج پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص وقار گرامی قدر حضرت مولانا سید محمد حسین الدین شاہ صاحب قبلہ دام ظلکم علینا و وقار گرامی قدر حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی و وقار گرامی قدر
مولانا مقصود احمد صاحب صابری مد ذلہ العالی، حضرت مولانا مفتی اکبر ہزاروی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی مالک رقاب امم، سید عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور عالم، رہبر دو عالم یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب والشین، جاد الحسن والحسین یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطا، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا یعنی سر اللہ المخزون، دغ اللہ المقنون، عالم ما کانا وما یکون یعنی نور الافعدۃ والعیون یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج، یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلا یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی، جن کی ہر بات وحی خدا بندی یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا پٹکا، جن کا راز فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کی حقیقت اصلیہ لَقَدْ رَاءَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ كُبْرَىٰ، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا یعنی شفیع یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتو آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند درود و سلام کا نظران عقیدت پیش فرمائیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ
بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مرشد برحق آقائے نعمت دریائے رحمت سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مغید ملت طاہرہ صاحب تصانیف کثیرہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. پھر فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے اللہ تعالی تیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور پھر فاضل بریلوی بارگاہ غوثیت پناہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. اور پھر فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند اعلی حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کیا خوب کہا کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہیں شاہد، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. وقت کافی گزر چکا ہے اور علامہ سید ہاشمی میاں صاحب نے کچھ چھوڑا نہیں. کون سا مضمون ایسا ہے جس کو انہوں نے چھوا نہیں؟ اب میں سوچتا ہی ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز میں کہاں سے کروں. تو آج میں اس دور سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جب اس ملک میں نہیں بلکہ 3 ملکوں کا ایک ملک تھا، اس وقت اس ملک کا شہنشاہ مسلمان تھا،
مسلمانوں کا دور اقتدار تھا، مسلمانوں کا دور اختیار تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، کسی صورت سے اس ملک میں انگریز قابض ہو گئے۔ جب انگریز اس ملک میں قابض ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس ملک میں دو قومیں بڑے میل ملاپ سے، بڑے پیار محبت کے ساتھ رہتی ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد پر، اختلاف ڈالو اور راج کرو کی بنیاد پر دو قوموں کے درمیان نفرت قائم کرنے کا، نفرت پیدا کرنے کا کام انگریزوں نے کیا۔ جب انگریز دو قوموں کے درمیان نفرت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، تب انگریزوں نے ایک چال اور چلی۔ اب کیسے آپس میں ان میں اختلاف پیدا کیا جائے، کنٹروورسی پیدا کی جائے۔ اب ان نے کئی نئی قومیں، کئی نئے دھرم بنا دیے۔ انگریز اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب انگریزوں نے سوچا کہ اب اس ملک کو ہم نے چھینا ہے مسلمانوں سے، اب مسلمانوں میں کیسے اختلاف پیدا کیا جائے۔ تب مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے انگریزوں نے کچھ لوگوں کو تلاش کیا، اور کچھ لوگوں کو تلاش کر کے ایک عقیدہ قوم کو دلوایا گیا۔ عقیدہ قوم کو کیا دلوایا گیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب یہ عقیدہ اس وقت کے اخبارات میں چھپا، جب یہ عقیدہ اس وقت کے رسائل اور جرائد میں چھپا، جب یہ عقیدہ قوم تک پہنچا تو غیر منقسم ہندوستان میں ایک انقلاب آ گیا۔ ہر چہار جانب علماء سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ علماء بہار میٹنگیں کرنے لگے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء غیر منقسم پنجاب اپنی طرف میٹنگیں کر رہے ہیں، جواب دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایسے عالم میں علماء کرناٹکا بول پڑے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء کیرل کھڑے ہو گئے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ علماء سندھ میٹنگیں کرنے لگے، مشورے کرنے لگے، جواب دینے کی تیاریاں ہونے لگی۔ ایسے عالم میں علماء سرحد کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب ہر چہار جانب غیر منقسم ہندوستان میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، جواب دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مگر کوئی حوصلہ نہیں جٹا پا رہا تھا، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کوئی جرأت نہیں کر پا رہا تھا کہ انگریز کے دلالوں کا کوئی جواب دے سکے۔ ایسے عالم میں بریلی کی دھرتی پر ایک 19 سال کا نوجوان مولانا احمد رضا نام کا رہا کرتا تھا۔ انہیں جلال آ گیا اور وہ جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کب تک مشورے ہوتے رہیں گے، کب تک میٹنگیں ہوتی رہیں گی، کب تک جواب دینے کی تیاریاں ہوتی رہیں گی۔ ان ادیان باطلا کا، ان فرقائے باطلا کا، ان گستاخان اولیاء کا، ان گستاخان رسول کا، ان غداران خدا کا، ان باغیان رسول کا جواب کب دیا جائے گا؟ کب تک مشورے ہوتے رہیں گے، کب تک میٹنگیں ہوتی رہیں گی؟ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں بریلی سے مولانا احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ مخدوم علاء الحق پانڈوی کا تھا، جو عقیدہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی سے کھڑے ہو گئے۔ جو عقیدہ سیدنا شاہ آل رسول کا تھا، جو عقیدہ سیدنا شاہ ابو البرکات کا تھا، جو سیدنا شاہ آل رسول کا تھا، جو ابو حسین احمد نوری کا عقیدہ تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی کی دھرتی سے ایک 19 سال کا نوجوان کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے عالم اسلام کے نام یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال نہیں آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔
नारे रिसालत हुजूर किबला तौसीफ मिल्लत। सुभान अल्लाह। وہ کہتے تھے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور بریلی کا تاجدار یہ پیغام دے رہا تھا کہ خدا کی قسم نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے۔ وہ کہتے تھے آ گیا تو نہیں ہوگی، بریلی کا تاجدار کہتا تھا نہیں آیا تو نہیں ہوگی۔ کوئی جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، کوئی زمین کا معاملہ نہیں تھا، کوئی بینک بیلنس کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ تھا تو عقیدے کا معاملہ تھا۔ ایسے عالم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس دور میں فرمایا تھا کہ اے وہ لوگوں جو علم غیب نبوت کا انکار کرتے ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہو گے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار و اختیارات نبوت کا انکار کرو گے تو احمد رضا کا جملہ سن لو، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی تھی۔ پھر جب رسومات اہل سنت پر حملے ہونا شروع ہوئے، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تقریر کا تو کوئی موقع ہے نہیں، ارے تو آج آپ نے کہاں موقع چھوڑ دیا؟ الحمدللہ۔ تو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بیٹھا ہوں تو کچھ نہ کچھ دیر آپ کی خدمت میں ضرور کروں گا۔ جب رسومات اہل سنت پر حملہ ہوا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رسومات اہل سنت پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، لا خوف علیہم، پوری آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، باملاحظہ، متنبہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ڈر سے، خوف سے، رنج سے، غم سے، حزن سے، ملال سے، حسرت سے، حیرانی سے، پریشانی سے، سرگردانی سے آزاد ہوتے۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد صادق حق و صداقت کی بنیاد پر عالم میں گردش کر رہا ہے کہ میرے ولی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی حسرت نہیں، کوئی حیرانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی سرگردانی نہیں۔ تو کیوں نہیں؟ آج دنیا میں کون سا وہ ایسا انسان ہے جس کو ڈر نہیں لگتا؟ آج وہ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جس کو کوئی خوف نہیں، جس کو کوئی غم نہ ہوتا ہو، جس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی ہو؟ آج دنیا میں وہ کون سا ایسا انسان ہے؟ دنیا کا ہر انسان ڈرتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ میرا ولی وہ ہے جو ڈر سے، خوف سے، رنج سے، غم سے، حزن سے، ملال سے، حسرت سے، حیرانی سے، پریشانی سے، سرگردانی سے آزاد ہے۔ تو کیوں ولی پریشانی سے آزاد کیوں ہے؟ تو ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آپ کے ذہن میں اتاروں کہ ایک پیالے میں اگر آپ شہد رکھ دیں تو اب اس پیالے میں آپ پانی نہیں ڈال سکتے۔ اگر دودھ ہے تو اس میں گھی نہیں ڈال سکتے۔ ایک پیالے میں ایک وقت میں ایک ہی چیز کا گزر ہو سکتا ہے۔ اگر پانی ہے تو شہد نہیں ہو سکتا، شہد ہے تو دودھ نہیں ہو سکتا، دودھ ہے تو گھی نہیں ڈال سکتے۔ یا یوں سمجھو
کہ ایک میان میں اگر پہلے سے ایک تلوار موجود ہے تو اب اس میان میں آپ دوسری تلوار نہیں ٹھوس سکتے ہو. اگر دوسری تلوار ٹھوسنے کی کوشش کرو گے تو یا تو تلوار ہاتھ سے جائے گی یا میان ہاتھ سے جائے گی. ایک وقت میں ایک میان میں ایک ہی تلوار کا گزر ہو سکتا ہے. یا پھر اس کو اس طرح سے سمجھو کہ آپ راول پنڈی میں رہتے ہیں. ایک بات بتاؤ, آپ کے گھر میں مرغی پالی جاتی ہے کہ نہیں پالی جاتی؟ مرغی پالتے ہو. اب اگر آپ ایک دربے میں مرغی بند کر دیں تو اس بند سے آپ کیا نکالو گے؟ کبوتر تو نہیں نکلے گا. کیا نکلے گا؟ مرغی ہی نکلے گی, کبوتر نہیں نکلے گا. اگر آپ نے کسی کنٹینر میں ایک شیر بند کر دیا تو اس بند سے آپ کیا نکالو گے؟ ہاتھی. شیر نکلے گا. اگر آپ کسی بند میں الو بند کر دو تو گدھا نہیں نکلے گا. اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے. اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے. اگر آپ انسان بند کر دیں تو جن نہیں نکلے گا, جن بند کر دو تو بھوت نہیں نکلے گا. اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے. جہاں پہلے ہی تو بند ہے, کیا نکلے گا؟ اس بند میں تم جو بند کرو گے اس بند سے وہی نکالو گے جو بند ہے. اب نکل رہے ہیں, انسان نہیں نکل سکتا. اب نکل رہے ہیں ڈگر ڈگر, نگر نگر, شہر شہر, قریہ قریہ, بستی بستی, محفل محفل, گوشہ گوشہ, کھانا کھانا, جگہ جگہ, ہر جگہ. اس مسجد سے اس مسجد, اس مسجد سے اس مسجد, مسجد مسجد بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھوا بھی رہے ہیں. اور یہ ہم پر اعتراض کرتے جا رہے ہیں. یہ سنی علماء, یہ بریلوی علماء علم غیب کی بات کرتے ہیں, اقتدار کی بات کرتے ہیں, اختیار کی بات تو کرتے ہیں, سیرت کی بات کرتے ہیں, صورت کی بات کرتے ہیں, حج کی بات کرتے ہیں, زکات کی بات کرتے ہیں, عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں, حاضر و ناظر ہونے کی بات کرتے ہیں, حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں. یہ بریلوی علماء, یہ سنی علماء سارے ذکر و اذکار کرتے ہیں مگر ایک بات نہیں کرتے. تو یہ سنی علماء اپنی قوم سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں. اب ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ سنی علماء نماز کی بات نہیں کرتے. اب یہ کہتے ہیں ہمیں دیکھو, ہم ڈگر ڈگر نمازیں پڑھتے بھی ہے, پڑھواتے, ہمیں ہے نماز کے ڈھنڈورتی. تو جو لوگ نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں ان کا عقیدہ کیا؟ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. آپ جب چلتے ہیں تو نماز لے کے چلتے ہیں,